آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ۔ کیا اس زمانہ جاہلیت کے اندر اطباء یعنی ڈاکٹر موجود نہیں تھے؟ موجود تھے یا نہیں تھے؟ ڈاکٹر موجود تھے، طب کا علم ان کے پاس تھا۔ اس زمانے کے اندر فلکیات کے ماہرین تھے یا نہیں تھے؟ فلکیات کے ماہرین بھی تھے، ارضیات کے ماہرین بھی تھے، ادیب اور شعراء بھی تھے، فلاسفر بھی تھے اس زمانے کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ ایسی کیا بات تھی کہ ڈاکٹر بھی موجود، فلاسفر بھی موجود، ارضیات کے ماہرین بھی موجود، فلکیات کے ماہرین بھی موجود، ریاضی دان بھی موجود، اس سب کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ، جاہلوں کا زمانہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ماحول کے اندر ڈاکٹر بھی ہوں، وہاں پروفیسر بھی ہوں، وہاں ارضیات کے ماہرین بھی ہوں، فلکیات کے ماہرین بھی ہوں، وہاں پر سائنسدان بھی ہو، تو کیا اس معاشرے کو آپ جاہلیت کا معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ ایک چیز اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، وحی کا علم نہیں تھا، یہ قرآن نہیں تھا، قرآن کی تعلیمات نہیں تھی، آسمانی علوم نہیں تھے۔ اس ایک قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے تمام کے تمام علوم و فنون کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ معاشرہ اس وقت تک صحیح معاشرہ نہیں بن سکتا، صحیح معاشرہ نہیں کہلا سکتا جس معاشرے کے اندر جب تک دین زندہ نہ ہو، ورنہ ہم زمانہ جاہلیت کو جاہلیت کا زمانہ کبھی نہ کہتے۔ اس زمانے کے اندر کتنے بڑے بڑے فلاسفر موجود تھے، کتنے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، اتنے بڑے بڑے قصیدے فی البدی وہ کہتے تھے۔ فی البدی یعنی کہنا شروع کیا اور کہتے چلے گئے، کہتے چلے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے ہمارے شعراء کی طرح لکھ کے رکھا، رٹے لگا لگا کے آ کے سنانا شروع ہو گیا، ایسا نہیں۔ وہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے چلے جاتے، کہتے چلے جاتے، 400 ہزار اشعار کہتے، کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر مستقل کتابیں ہیں اس زمانے کے شعراء کی، ہم آج کے زمانے میں بھی اس زمانے کے شعراء کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان کو کچھ لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، سب کچھ تھا لیکن دین کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم آج اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ آج اگر سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن دین کے ساتھ نسبت نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو ہم جاہل ہیں، یقین کرو ہم جاہل ہیں۔ اس لیے دین کے ساتھ نسبت کو جوڑیں۔ سکول کالج کے یہاں پر طلباء موجود ہیں، انہوں نے اسلامیات کے اندر یہ حدیث پڑھی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کی روح سے ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں پر چادر لگا کے اعتکاف کے اندر چند لوگوں کو بٹھا دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک بستی کے اندر، ایک محلے کے اندر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب جب 1 2 3 4 بندے بیٹھ گئے، سب کے ذمہ ساقط ہو گیا، سب گناہ سے بچ گئے۔ اب اس سنت کے لیے ہم نے اتنا اہتمام کیا کہ محلے سے چند افراد کو لا کر بٹھا دیا، لیکن جس علم کو میرے اور آپ کے آقا نے فرض قرار دیا، یہ ایک طرف سنت ہے، دوسری طرف یہ فرض ہے۔ فرض کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت کو ہم اتنے اہتمام سے اختیار کر رہے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب یہ جو فرض ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کے علم کو اسی طرح سیکھے جس طرح ایک عالم سیکھتا ہے، حدیث کا علم سیکھے، فقہ کا علم سیکھے، منطق، بلاغت، فلسفہ، علم تفسیر، علم معانی، علم بلاغت، یہ ساری چیزیں سیکھے، یہ ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ مسلمان اس حدیث کی روشنی میں کتنا علم حاصل کرے؟ ایک مسلمان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال حرام کی تمیز کر سکے، جائز ناجائز کی تمیز کر سکے،
نماز کے آداب، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، اور جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس کے رہن سہن کے طریقے، مارکیٹ کے اندر وہ کاروبار کر رہا ہے، جس دفتر میں وہ ملازمت کر رہا ہے، اس کے آداب، اس کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کو سمجھے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہا وہ علم کہ جو علماء حاصل کر کے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ فرض علی الکفایہ ہے۔ جیسے آپ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اسی طرح یہ علم علماء کا سیکھنا اور کسی بستی کے اندر کم سے کم ایک عالم کا ہونا، یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ ایک بستی کے اندر ایک عالم پیدا ہو گیا تو سب کے سب بری ہو گئے گناہ سے، اب باقی لوگ آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنے مشاغل کے اندر لگ سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک عالم کو پیدا نہیں کر سکے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی دوسری بستی سے کسی عالم کو لا کر وہاں بسائے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس بستی کے اندر وہ جتنے ڈاکٹر، فلاسفر جتنے ہوں گے، وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا ہم نے اہتمام کیا، اب یہ فرض کفایہ کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو رہن سہن کے طریقے سکھائے، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طور پر جوڑ کے رکھنا ہے، وہ طریقہ، وہ آداب بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالماً، چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کے سارے جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان سب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کن عالماً، عالم دین بن جاتے۔ وہ اس عارضی دنیا کے مشاغل کو ترک کر کے کیا کرتے؟ دین کا علم حاصل کرتے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، کسی کو خیال نہیں آیا، بچپن میں کسی کو احساس نہیں ہوا، والدین نے اس کو یہ تربیت نہیں دی کہ وہ دین سیکھے، والدین نے وہ ماحول میسر نہیں کیا۔ اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اب وہ عمر کے ایک حصے کو پہنچ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر وہ عالم نہیں بن سکا تو خیر کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے اگلا درجہ ہے او متعلما، وہ طالب علم بن جائے۔ اب طالب علم بننے کے لیے تو کسی قید کی کوئی ضرورت، کوئی عمر، کوئی حد تو نہیں ہے، آپ کو دور دراز کا سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ قاعدہ لے کر گھر سے آتے ہیں، امام صاحب کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ طالب علم ہیں۔ اگر آپ بستر اٹھا کر تبلیغ پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے آداب، فرائض، سنتیں، نماز کا طریقہ، رہن سہن، معاشرت اور گھر کے اندر دین کو کس طرح زندہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے تو یہ متعلم ہے، یہ طالب علم ہے۔ اگر آپ بستر اٹھا کر بھی نہیں جا سکتے تو مسجد پہ تو آپ دن میں 5 وقت تو آتے ہی ہے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ اگر آپ قاری صاحب سے نورانی قاعدہ کھول کر بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ طالب علم ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ طالب علم بن کر باقاعدہ طور پر قاری صاحب کے سامنے دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے اور بہت سارے مشاغل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا درجہ بھی ہے او مستمعاً، کہ جب کوئی عالم بیان کرے، جب کوئی تبلیغی آپ کے دروازے پر آ کر اللہ رسول کی صدا لگائے، او مستمعاً، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ اب یہ سننے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں آئے سن کر چلے گئے، کوئی آیا بیان کیا آپ نے سنا اور چلے گئے، سننے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مانیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، جو بات قرآن سے بیان کی جائے، جو بات حدیث آپ کے سامنے آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ مطلب ہوتا ہے سننے کا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ او مستمعاً، کیا آپ عالم نہیں بن سکے، آپ طالب علم نہیں بن سکے، تو تیسرا درجہ یہ ہے او مستمعاً، کہ جب بیان ہو، جب جمعے کا خطبہ ہو، جب تبلیغی حضرات گشت کے لیے آئیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، اور سن کے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر ماحول ایسا ہے کہ آپ سننے سے بھی قاصر ہیں، آپ کے اتنے مشاغل ہیں کہ آپ سن نہیں سکے، مثلا آپ جنگل کے اوپر چلے گئے، پہاڑی کے اوپر گئے، اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کر گئے، اب وہاں آپ کس کو سنیں گے؟
6 مہینے آپ وہاں جا کے رہتے ہیں، آپ کس کو سنیں گے؟ آپ کسی ایسے علاقے میں، آپ کسی ایسی بستی میں ہیں کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، علماء کی وہاں پر آمد و رفت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت وہاں پر زیادہ نہیں ہوتی، کوئی مدارس مدرسے وہاں پر نہیں ہے۔ اب جب سننے کا ماحول نہیں ہے تو چوتھا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او محبن، کہ آپ کیا کریں؟ دین کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کریں۔ یہ 4 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ خود عالم بنیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے گھر کے اندر علم دین والا ماحول، وہ مدرسے والا ماحول پیدا کریں۔ نہیں کر سکے، دوسرا درجہ آپ فرماتے ہیں کہ او متعلمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی عالم کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ جائیں اور طالب علم بن کر آپ دوسرے درجے کے اوپر فائز ہو جائیں۔ لیکن آپ عالم بھی نہیں بن سکے، آپ طالب علم بھی نہیں بن سکے، تو تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مستمعن، ان کی سنیں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ لیکن اگر آپ کو سننے کی بھی فرصت نہیں ہے، آپ مشاغل کے اندر اس قدر آپ دنیاوی مشاغل میں ہیں کہ آپ عالم نہیں بن سکے، آپ طالب علم نہیں بن سکے، آپ سن بھی نہیں سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا درجہ یہ ہے او محبن، علماء سے محبت کرو۔ علماء سے محبت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 4 باتیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ولا تکن خامسا تنبیہ فرمائی کہ آپ کو اختیار ہے کہ ان 4 میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرو، ان 4 میں سے کسی ایک بات کو لے لو۔ اگر آپ ان 4 میں سے کسی بات کو نہ لے سکے، ولا تکن خامسا، تو 5ویں نہ بننا۔ اگر تم 5ویں بن گئے، ولا تکن خامسا، 5ویں نہ بننا، اگر تم 5ویں بن گئے فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ زبان رسالت سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، زبان رسالت سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ محبت کرو، دین خود سیکھو سکھاؤ، دین کی باتیں سنو، ان سے محبت کرو۔ اگر ایسا نہ کر سکے اور تم 5ویں بن گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ علماء کرام کو یہ مقام و مرتبہ، یہ محبتیں، یہ سعادتیں، یہ قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ نے عطا کی ہے۔ اب یہ ولا تکن خامسا، یہ خامس کیا چیز ہے؟ 5واں کیا ہے؟ خامس کہتے ہیں 5ویں کو۔ آپ نے جو فرمایا 5ویں نہ بننا، اس 5ویں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عالم بننا ہے، دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم بننا ہے، تیسرے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی سننا ہے، چوتھے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنا ہے۔ ولا تکن خامسا فتہلک، یہ 5واں کیا چیز ہے؟ یہ 5واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا، والخامسۃ، اور 5واں یہ ہے ان تبغض العلم واہلہ، کہ علم اور اہل علم سے بغض رکھنا۔ علم اور اہل علم سے بغض رکھنے کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا ہوگا؟ ولا تکن خامسا فتہلک، اگر تم 5ویں بن گئے، یعنی تم نے علماء سے بغض رکھا، علماء سے کینہ رکھا، علماء کے خلاف نکتہ چینی کی، فتہلک، تو تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج ہم یہ کہ خود علم دین حاصل نہیں کر سکے، دین کے ساتھ نسبت نہیں جوڑ سکے، علماء کے ساتھ محبت نہ کر سکے، ہم الٹا علماء کے خلاف نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر علماء کی کمی ہے، کتنی تعداد ہے یہاں پر علماء کی، گنے چنے چند علماء ہیں، ان کے خلاف بھی ہم نکتہ چینی کر کے ان کو بھی اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ اس عالم کا ہم کیا نقصان کر رہے ہیں؟ وہ یہاں سے چلا جائے گا کسی مدرسے میں، اس کا گھر بھی آباد ہوگا، اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی، وہ تو آپ کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم سب اس عالم کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو ہم سب پر فرض ہے کہ یا خود علم دین حاصل کریں، یا کسی کو عالم بنائیں، یا باہر سے کسی عالم کو لا کر یہاں بسائیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کو یہاں پیدا نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں پر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اپنے علاقے کے اندر ضرور ایک ڈاکٹر کو پیدا کریں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ ایک کسی ماہر معاشیات کو، ماہر ارضیات کو، یا کسی فلاسفر کو، یا کسی سائنسدان کو پیدا کریں، لیکن یہ مطالبہ ضرور کیا ہے کہ آپ ایک عالم کو پیدا کریں، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ فرض قرار دیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس فرض کو پورا کرے تو باقی سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے۔
ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ وہ ایک عالم اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم 5ویں بن گئے تو ہمیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔